لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إصابتان من أمتي أحرزهم الله تعالى من النار. إصابة تغزو الهند وإصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ انفال 10ویں پارے کی آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو مسند احمد میں امام احمد نے روایت کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. فرمایا رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اگر تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، جہاد شروع ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے دشمنوں کے خلاف، تو پھر ثابت قدم رہنا. یا الذین آمنوا لقیتم فئة فاثبتوا، پھر ثابت قدم رہنا، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کو خوب یاد کرنا. فاذکروا واذکروا اللہ کثیرا، خوب یاد کرنا اللہ کو. لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ. اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واللہ مع الصابرین فاصبروا ان اللہ مع الصابرین. میدان جنگ میں اور غیر حالت جنگ میں ہر حال میں اللہ رسول کا رہا منو. اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اے مسلمانوں آپس میں نزاع نہ کرنا، جھگڑا نہیں. فتفشلوا، ضائع ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہارا روح ختم ہو جائے گا. واصبروا، میدان جنگ میں اور زندگی گزارنے میں، دین پر عمل کرنے میں مشکلیں آتی ہیں تو صبر کرو، اللہ کی مدد صابرین کے ساتھ ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جس کو مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، فرمایا سرکار نے بِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ النَّارِ. ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کی دو طرح کی جماعتیں ایسی ہوں گی، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان کی مغفرت کرے گا، ان کو جہنم سے پاک کر دے گا، بچا دے گا. احرزهم اللہ تعالی من النار. دو جماعتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ آئیں گی. رسالت تغزو الہند، ایک جماعت ایسی ہوگی جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی. وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
ایک جماعت اور جو کامیاب ہوگی وہ ہوگی جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوگی اور ان کے وہ ساتھ ہوں گے، ان کی مدد کریں گے، جہاد کی ضرورت پڑی تو ان کی بات مانیں گے۔ یہ جماعت بھی ایسی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور جہنم سے اللہ نے اس سے بات کر دی ہے، بچا دی ہے۔ گزشتہ دن پر میں یہ بات کر رہا تھا کہ دین کیا چیز ہے، مذہب کیا چیز ہے، مسلک کیا چیز ہے، ملت کیا چیز ہے، مومن کیا ہوتا ہے، مسلم کس کو کہتے ہیں، اسلام کیا ہے۔ اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اسلام نام ہے مذہب کا بھی اور دین کا بھی۔ ہم کسی حد تک مذہب کی روایات پر عمل کرتے ہیں، کسی حد تک، مکمل وہ بھی نہیں۔ نماز، روزہ، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، ایک حصہ ہے دین کا، مکمل دین یہ نہیں ہے۔ مکمل دین نام ہے ضابطۂ حیات کا، کہ زندگی کے ہر پہلو میں دین سے سبق دیا جائے۔ ہمارے ذمہ تو مذہب کی بات ہے، ہم مذہب کے اوپر ہی عمل کرتے ہیں، مذہب کی تعلیمات ہوتی رہتی ہیں، لیکن دین کہ وہ حکومتی سطح پر نافذ ہو جائے، جس کو قرآن نے کہا لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین دے کے بھیجا کہ یہ پوری دنیا میں اس کو نافذ کرے، اس کو نظام اسلام کہتے ہیں، نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ نظام یعنی دین کو نافذ کرنے کا نظام، انصاف ملنے کا، یوں کرنے کا، یوں کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خطہ نما عرب کے اوپر نافذ کر دیا تھا اور یمن تک ہو گیا تھا۔ یمن میں بھی جو گورنر بھیجے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجے تھے۔ پہلے آپ نے خالد بن ولید کو بھیجا تھا یمن کا بنا کے، پھر اس کے بعد وہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ بہادر تو بہت تھے، میدان جنگ کے بندے تھے، لیکن خطیب نہیں تھے، بات سمجھانے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا، پھر معاذ بن جبل کو بحرین کی طرف بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے کئی خوبیوں سے نوازا تھا، ان میں سے یہ ہے کہ ذہین بہت تھے، خطابت کا ملکہ قوت اللہ نے عطا کیا تھا، اور بہادر بھی تھے۔ آپ نے یہ بات سنی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے اپنے حج پر، وہ اکثر اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کے آئے تھے، 10 ہجری میں یمن سے لے کے آئے، اس وقت یہ یمن کی گورنر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ 12 یہ علاقہ وہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اسلامی قانون حکومتی سطح پر نافذ کر دیا۔ اب جو ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور یہ جب دور آئے تو دشمنان اسلام جو ہے اپنے مشوروں میں تھے، سوچوں میں تھے۔ میں نے بتائی تھی بات کہ بدر ہو، احد ہو، غزوہ احزاب ہو، تبوک ہو، موتا ہو، کوئی بھی غزوہ ہے، جب آپ مدینہ میں آ گئے، مکہ چھوڑ دیا، پھر کیوں لڑنے کے لیے لوگ آتے ہیں؟ وہ اس لیے آتے تھے کہ یہ جو دین لے کر آئے ہیں یہ آہستہ آہستہ نافذ کریں گے اور یہ غالب آ جائیں گے، لوگ مطمئن ہو جائیں گے کہ اس پروگرام میں، اس نظام میں امن لوگوں کو جب ملے گا خود ہی داخل ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا۔ یہ فتنے تھوڑے تھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی کبھی سر اٹھاتے تھے، لیکن پھر یہ اپنی سمجھ میں یہ سوچتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اٹھیں گے طاقت بن کر تو اسلام کو دبا دیں گے۔ جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، مرتدین کا فتنہ، منکرین زکات کا فتنہ، ختم نبوت کے منکروں کا فتنہ وغیرہ وغیرہ، مسلم قضاء اور سودنسی، بہت فتنے اٹھے۔ ان
کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ اسلامی قانون نافذ نہ ہو سکے، کیا خلیفہ اول آ گیا ہے، اسلامی قانون نافذ نہ ہو سکے، اسلام غالب نہ ہو سکے، اور کئی فتنے اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہل گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف فتنوں کی سرکوبی کے لیے پروگرام تشکیل دیا، تو عمر بھی سمجھانے آ گئے کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھانے آ گئے کہ ابھی وقت نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ نئے خلیفہ ہوئے ہیں، اور ادھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی آپ کریں گے، مرتدوں کے خلاف بھی کریں گے، ختم نبوت کے منکروں کے خلاف کریں گے، تو عجیب بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری گھوڑی تیار کرو، کوئی نہیں کہتا تو میں اکیلا چلوں۔ پھر لوگوں کو سمجھ آئی، اور الحمدللہ 1 سال کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے فتنے ختم کر دیے تھے۔ لیکن یہ فتنے اب ختم ہوئے ہیں، یہ سائڈوں میں جو بچ گئے وہ سوچتے رہے کہ اسلام کا نظام جو نافذ ہوتا جا رہا ہے اس کو روکیں کیسے، دبائیں کیسے۔ ہمیشہ دشمن تو خیر ہے، وہ اپنے پروگرام میں رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک من جانب اللہ ایک روح تھا، اور صرف وہ بہادری کے لحاظ سے بھی نہیں تھے، کسی ایک شک میں وہ نمایاں نہیں تھے، وہ ہر لحاظ سے بہت اونچے تھے، بہادر بھی تھے، قوت فیصلہ بھی تھی، تقوی اور مقام قرب الہی بھی بہت اونچا تھا کہ وہ رائے دیتے ہیں، اللہ وہی بنا کے بھیج دیتا ہے۔ ان کے زمانے میں یہ فتنے اپنی بزدلی کی وجہ سے سر نہیں اٹھا سکتے، پروگرام میں تھے کہ یہ جو دین علاقہ فتح ہوتا جا رہا ہے اور اسلامی قانون نافذ ہوتا جا رہا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دبایا جائے، پروگرام ایک تھا، لیکن عمر کے دور میں یہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ اور جب 17 ہجری میں یہ کیسر و کسرا وغیرہ علاقے یہ فتح ہو گئے تو روب اور آ گیا کہ یہ تو بڑی بڑی سپر پاوروں کو انہوں نے تہس نہس کر دیا ہے، اور کچھ علاقے میں تو جنگ ہوتی تھی تو کچھ دوسرے جو ہے نا صحابہ کرام کی کردار کو دیکھ کر وہ تسلیم ہو جاتے تھے۔ کئی جگہوں میں ایسا ہوا کہ یہاں یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، یہاں کے امیروں سے زکوٰۃ لیتے ہیں اور یہاں کے غریبوں میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں، کتنا اچھا نظام ہے۔ اور ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں، مثلا ایک یہودی بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا، اتفاق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، آپ نے کہا بابا جی کیوں بھیک مانگتے ہو، یہ تو وظیفے مقرر ہیں، جو بوڑھے ہیں ان کے یا جو بے روزگار ہیں، آپ کو نہیں ملا وظیفہ؟ کہا کہ میں یہودی ہوں اور پہلے کمائی کرتا تھا تو جزیہ بھی دیتا تھا، اپنا بھی گزارا چلتا تھا، اب کمائی نہیں کر سکتا ہوں تو کھانا پینا تو مل جاتا ہے، لیکن جزیہ تو دینا ہے نا، مسلمانوں کے حکومت کو ٹیکس تو دینا ہے، اس کے لیے بھی مانگ رہا ہوں۔ اور تو فاروق رضی اللہ عنہ بس قانون بنا لیا کہ جب کوئی یہودی بھی بے روزگار ہو جائے گا، جو اب تک جوانی میں کمائی کر رہا تھا اور ٹیکس دے رہا تھا، جب وہ بے روزگار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، ہم اس سے بھی ٹیکس نہیں لیں گے، مزید یہ کہ اس کو بھی وظیفہ دیں گے۔ اب یہ بات جب پھیلتی تھی، یہ جب بات پھیلتی تھی نا کہ وقت کا بادشاہ کیوں کرتا ہے، تو بہت سارے لوگ متاثر ہو جاتے تھے۔ جب قادسیہ یعنی ایران کی سائڈ میں جب فوجوں کی ضرورت پیش آئی اور جنگ بہت سخت تھی، تو آپ نے فلسطین اور یہ شام ادھر کچھ مصر کے علاقے میں جو تعینات تھے فوجی، ان کو بلایا کہ آپ لوگ ادھر آ جاؤ، مدد کی ضرورت ہے، اور جو سالانہ ٹیکس لیا ہے ذمیوں سے، اقلیتوں سے، وہ ٹیکس سالانہ واپس کر دو کہ ہم ان کی اب حفاظت نہیں کر سکتے، ٹیکس اس لیے ہم لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ رہتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، لیکن اس سال ہم حفاظت نہیں کر سکتے، ہماری فوج مصروف ہوگی دوسری جگہ میں، اس لیے تو ٹیکس واپس کر دو۔
جب ٹیکس واپس کیا تو وہ اور کسی کا دل جیتنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ اور متاثر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو بیت المقدس فتح ہوئی، لفظ فتح بس ایک مشہور ہو گیا۔ فتح تو اس کو کہتے ہیں نا جی جس میں جنگ ہو، مقابلہ ہو، پھر آپ کو فتح نصیب ہو۔ جنگ نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے کردار سے عیسائی اور یہودی اتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا ہم تسلیم ہوتے ہیں، بس صرف ہماری ایک شرط ہے کہ جو عام لوگوں کا امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، وہ یہاں تشریف لائیں، ہم اپنے ہاتھوں سے چابیاں ان کے حوالے کریں گے، اور ہم وہ علامت دیکھنا چاہتے ہیں جو ہماری کتابوں میں آخری نبی کے صحابہ کی پیشانیوں کی جو نشانی ہے وہ اب دیکھنا چاہتے ہیں۔ جاننے دو، خود تسلیم ہوئی اور بیت المقدس گویا کہ حضرت عمر کے حوالے ہو گئی۔ اور جب انہوں نے دیکھا وہ لائنوں میں کھڑے تھے بڑے چوکے کوپے پہن کر وغیرہ وغیرہ، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سوار سے مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، تو کہنے لگے کہ جو اوپر سوار ہے اگر یہ امیر المؤمنین ہے تو اس کی پیشانی پہ وہ چمک نہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے بتایا نہیں، جس نے رسی پکڑی ہوئی ہے وقت کا امیر المؤمنین یہ ہے، تو وہ چیخ اٹھے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا۔ واقعہ تب گیا اس کے چہرے کے اوپر وہ چمک ہے جو چمک ہماری کتابوں میں بتائی گئی اور قرآن نے سورہ فتح میں یہ بات بتائی۔ حضرت عمر کا مختصر تعارف کرا رہا ہوں کہ ان کے زمانے میں فتنے دبے رہے، ہر بندے کی اپنی حکمت ہوتی ہے، حکومت چلانے کا ایک نظام ہوتا ہے۔ جب آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور، شروع میں تو حضرت عثمان کی بھی ترتیب وہی تھی جو عمر کی تھی، نظام چل رہا تھا۔ یہ فتنہ ساز قومیاں یہ سوچتی رہی کیا کیا جائے کیا کیا جائے، ان کو سوچتے سوچتے 10 سال لگ گئے۔ یمن سے ایک یہودی جس کو آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا عبداللہ بن سبا، یمن سے ایک یہودی کو تیار کیا گیا، بظاہر وہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان کی شکل پیش کی اور اس نے ایک جماعت بنائی۔ اس نے یہ کہا کہ نبی آخر الزمان بنو ہاشم تھے، خلافت تو بنو ہاشم میں ہونی چاہیے، حضرت عثمان تو بنو امیہ میں سے ہیں۔ یہ اس نے فتنہ کھڑا کیا، اور اس فتنے کا مطلب بھی وہی ہے جو اسلامی نظام نافذ ہوتا جا رہا ہے مختلف علاقوں میں، جو فتح ہوتے ہیں اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے، لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو لوگ تعریفیں کرتے ہیں، کیا بات ہے، کتنے اچھے لوگ آ گئے، کتنے مبارک لوگ ہیں، خود نگرانی کرتے ہیں، خود چوکیداری کرتے ہیں، کیسے بادشاہ ہیں۔ یہی تذکرہ، یہی تعریف ہوتی رہی۔ تو وہ 10 سال ان کو فتنہ سازی میں لگ گئے۔ پھر یہ مصر گیا، مصر میں کچھ لوگ تیار کیے وغیرہ، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ عبداللہ بن سبا کا فتنہ ہے۔ اور پھر رافضی ایک جماعت بنائی اپنے ساتھ، وہ فتنے کے طور پر یہ کام کرتے رہے وغیرہ وغیرہ۔ بات یہ میں پیچھے سے تاریخ کا ہلکا ہلکا حوالہ دیتا جا رہا ہوں، آگے جا کے آپ کو ایک بات سمجھانی ہے۔ یہ مسلمہ کذاب کا فتنہ ہو، مرتدین کا ہو، منکرین زکات کا ہو، یا یہ ہو، اس کو سبائی فتنہ کہتے ہیں۔ یہ سب فتنے اس لیے دشمنان اسلام نے کھڑے کیے کہ تاکہ لیظہرہ علی الدین کا مقابلہ کیا جائے۔ اسلامی قانون نافذ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا پھر کیا رہے گا؟ طالبان کی حکومت کو اس لیے ختم کیا گیا تھا کہ وہ تھوڑا سا امن مشہور ہو گیا تھا، تو یہ جو بڑے کھڑپینچ ہیں پوری دنیا کے، یہ امن کا جھنڈا لے کے پھر رہے ہیں بڑے ظالم سب سے، تو یہ اس لیے ختم کرنے کا پروگرام بنایا کہ وہ ہمارا پھر کیا رہ جائے گا پیچھے، یہ تو ایک مثال بن جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک امتحان تھا مسلمان پر، دنیا ہے امتحان، مسلمان پر زیادہ امتحان ہوتے ہیں، مجاہد بھی اور زیادہ ہوتے ہیں، بارہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور پکڑ کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ۔ جو جوڑتے ہیں نا کھڑا کھوٹا الگ کر دیتے ہیں، کون پکا رہتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیب کی سلاخوں کا مقابلہ کرنا
تلوار کا مقابلہ اور شہادت کو قبول کر لینا یہ ہر دل مردے کا کام نہیں ہوتا. یہ کوئی اس میدان کے شاہ سوار ہوتے ہیں. یہ جو جوڑا جاتا ہے کھرکھوٹا الگ کیا جاتا ہے. یہ فتنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا, ان کو شہید کیا گیا. اسی فتنے کی پاداش میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا. ایک محبان علی بنے اور ایک بغضان علی بنے. محبان علی نے حد سے تجاوز کیا اور جو بغض رکھنے والے تھے وہ تو تھے ہی جہنمی اور کافر, کہ وہ خوارج, کہ وہ ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگایا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نقل کفر نباشت مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے. اور عبدالرحمن بن بولتے وغیرہ وغیرہ یہ ساروں نے جو پروگرام بنایا تھا یہ سارے خارجی تھے کہ حضرت معاویہ کو بھی قتل کرنا چاہیے اور سعد بن ابی وقاص کو بھی قتل کرنا چاہیے اور اس کو علی رضی اللہ, یہی بڑے لوگ ہیں. اور ایک پروگرام تھا اور سب کا 17 رمضان تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ ہوا لیکن کامیاب نہیں ہوا, تھوڑے زخمی ہوئے. 17 رمضان کو سعد بن ابی وقاص وہ اس دن اتفاق سے بیمار تھے, نماز کے لیے صبح نہیں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عادت تھی جب اپنے گھر سے, گھر اتنا دور بھی نہیں تھا, کوفہ کی جامع مسجد جو ہے دور بھی نہیں تھا, لیکن آپ کا طریقہ تھا جب تہجد سے اٹھتے تھے تو الصلاۃ الصلاۃ ایھا المؤمنون الصلاۃ یوں لفظ اونچا اونچا کہتے ہوئے چلو نماز کی تیاری. جہاں تک آواز جاتا ہے تو وہ پہلے سے بات تھا. یہ خواجی وقت یہ فتنہ ساز قومیوں کے یہ کارندے تھے جو اسلام کے نظام لے یظہرہ علی الدین کلی کے مخالف. یہ ساری ترتیب اس لیے ہو رہی ہے. میں بتا رہا تھا آپ کو گزشتہ جمعوں پر کہ کفر کو آپ کی نماز, روزے, حج, زکات وغیرہ, ذکر و اذکار, ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. بے شک کرو. جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ خطہ پاک اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کریں گے, تو دشمن کو تکلیف ہو جائے گی کہ یہ تو آپ الگ ہو رہے ہیں. پھر ہر طریقے سے زنجیروں کے اندر جھگڑا جاتا ہے جیسے ہم جھگڑے جا چکے ہیں. آگے چلتے یہ خطرے چلتے رہے اور مقابلہ بھی ہوتا رہا. یہ مختلف ادوار ہے جو میں انشاءاللہ مختصر انداز میں بتاؤں گا اس تاریخ اسلام پر کیا گزری ہے. ایک بات بڑی مشہور ہو رہی ہے جو گزشتہ جمعے پر بھی میں نے بتائی, غزوہ ہند غزوہ ہند غزوہ ہند غزوہ ہند. ایک بات یاد رکھنا دوستو, اسلام کو نقصان کون پہنچاتا ہے؟ کافر تو میدان میں مد مقابل ہے, اس کا مقابلہ تو آسان ہے, وہ کافر ہے. اسلام کو نقصان وہ نام نہاد مسلمان پہ پہنچاتے ہیں جو اسلام کو جانتے نہیں ہیں اور لیڈر بن کے تبصرے کرتے ہیں, بیانات دیتے ہیں, پیسہ بھی ہوتا ہے, چینل کھول لیتے ہیں اور اس طرح کی فضول باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور احادیث کو سمجھ نہیں پاتے. ادھر کی اس طرف جوڑ لیتے ہیں, اس کو ادھر جوڑ لیتے ہیں, کچھ سمجھتے ہیں اور کچھ بیان کرتے وقت بھول جاتے ہیں. بیان کرتے وقت بھول جاتے ہیں کہ وہ آدھی یاد ہوئی لیکن طور تو بن گئی. دیکھو بھائی, ایک اصولی بات ہے. ایک شخص ہے, اس نے انجینئرنگ پڑھی ہے اور اس کو نوکری نہیں مل سکی. اس نے کہا ڈاکٹروں کا شعبہ بڑا اچھا ہے, کرائے پر بلیوریے میں ایک دکان لے لی, بی ایچ ڈی شیشے سجا لیے, باہر یہ لکھ دیا ہے کہ جگر اور معدے اور فلان کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر, فیس بھی کم ہے, 1000 روپے. آپ سوائے لوگوں کے جنازے اٹھانے کے اور تو کچھ نہیں کر سکے گا. پڑھا اس نے یہ نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے, پڑھا جو ہے وہ جانتا ہے. اب یہی بات یہاں پر لے, کہ ایک شخص ہوتا ہے, اس نے 15-20 سال پڑھا ہے, 15-20 سال پڑھا رہا ہے علم دین کو. ایک مشکل بات ہے, اسے تو موقع بھی نہیں دیا جاتا بات کرنے کا. مجھے بھی ہر روز دفتروں میں آتے رہتے ہیں, کوئی فلانا ٹی وی, کوئی فلانا مولانا صاحب کس چیز کے اوپر آپ تبصرہ دیں, اس چیز پر بیان کریں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں زور سے پہلے بھی بیان کرتا ہوں, وہ حدیث رسول ہوتی ہے. جمعے میں بھی بیان کرتا ہوں, میں توراۃ زبور انجیل نہیں بیان کرتا, قرآن حدیث بیان کرتا ہوں. جرأت ہے تو اس کو دکھاؤ. اور اس طریقے سے مخصوص الفاظ کی کہانیاں مجھے نہیں آتی.
کیونکہ جو حق بیان کرنے والا شخص ہے، جو چیزوں کو اپنے اپنے مقام پہ رکھ کے بیان کرتا ہے، اسے کوئی نہیں دکھایا جاتا، بلکہ جو ان کی مرضی کے مطابق نظام کو پیش کرتا ہے اسے دعوت دی جاتی ہے۔ اور وہ اب مرضی کے مطابق پیش کرنے والا شخص تو بہت مشکل ہے کہ کوئی نیک متقی عالم دین ایسا مل جائے۔ اب ایک بندہ ہوتا ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں، ایک بندہ ہوتا ہے پوری زندگی علوم اثریہ، جدید علوم اثریہ پڑھے، اچھی بات ہے، علوم اثریہ پڑھنے چاہیے۔ ہر بندے کا عالم بننا فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، کچھ بن گئے تو کافی ہے۔ ہر بندے کا گویا کہ ڈاکٹر بننا بھی فرض اہم نہیں ہے، بس کچھ بن گئے تو فرض ہے، پورا ہو گیا کفایہ۔ جو علوم جدید علوم اثریہ پڑھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن پوری زندگی جدید علوم انگلش وغیرہ پڑھی، اسی نقطۂ نظر سے اس کو نوکری بھی مل گئی، انگریزی نظام کے مطابق اس کی تعلیم ہوئی تھی، اب وہ ریٹائر ہو گیا۔ اب ریٹائر ہونے کے بعد بندوں کی دو جماعتیں بن جاتی ہیں، دو طرح کی سوچیں ہوتی ہیں۔ ایک سوچ تو وہ ہے، ریٹائر ہو گیا بندہ، وہ سمجھتا ہے کہ آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کچھ کروں، کوئی اپنی تلاوت سیدھی کرنے لگ جاتا ہے، کوئی حفظ کرنے لگ جاتا ہے، کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا جاتا ہے، کوئی کسی عالم سے تعلق جوڑتا ہے کہ میرا نماز روزہ کوئی کتاب مجھے بتا دے وہ میں پڑھ لوں، اب تک تو زندگی ماشاءاللہ یہ جماعت اچھی ہے جو اپنا ایمان اہل حق کے مشورے کے ساتھ اور اعمال درست کر رہی ہے۔ ایک ریٹائر انگلش نظام سے نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد ایک جماعت اور ہے کہ وہ بس ایسی ہے جیسے پہلے تھے ویسے پہلے تھے، اب بھی ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے دین کی، نماز کی یا اس کی، بس بے دینی میں ہی گئے دنیا چھوڑ رہے۔ ایک اور جماعت ہے جو نیکی کی طرف رجحان رکھتی ہے، لیکن وہ پڑھنا نہیں چاہتی، قائد بن کر آنا چاہتی ہے، اور پڑھا نہیں ہے اب تک۔ انگلش پڑھی، علوم اثریہ پڑھے، حکومت نے نوکریاں دے دی، آج بڑے عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین کی بات کو سمجھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، لیکن اپنے لیے نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم قائد بن کر سامنے آ جائیں اور چند اردو کی باتیں پڑھیں گے۔ اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اسلامی تاریخ کون سی مستند ہے کہ اسے پڑھا جائے، اور کون سی اسلامی تاریخ مردود ہو چکی ہے، وہ صحیح لوگوں نے نہیں لکھی، اسے نہیں بھی نہیں پتا ہوگا۔ وہ خود ڈھونڈیں گے کتاب اور دیکھیں گے، اور ایک مل گئی اور پڑھ لیں گے، اور دوسرے دن آ کے ٹی وی کے اوپر اپنے چینل کے اوپر وہ اپنا نظریہ پیش کر دیں گے۔ اس جگہ پہ نقصان ہو رہا ہے دین کا۔ عبداللہ بن مبارک کا مقولہ ہے نا، افسد الدین الا الملوک واخبار سوء ورهبانها، افسد الدین الا الملوک واخبار سوء ورهبانها۔ اسلام کے نظام کو نقصان پہنچانے والے ظالم بادشاہ ہوا کرتے ہیں، جانتے کچھ نہیں ہیں، کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، اور نقلی مولوی، نقلی پیر، پڑھا کچھ نہیں ہے، 16 سالہ نظام تعلیم اسلام نہیں پڑھا، بڑے صاحب کے چکر میں، پھرے کالج کے چکر میں، رہے صاحب کے دفتر میں، انہوں نے کب سیکھا دین، رہ کر شیخ کی خدمت میں۔ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، شوق چڑھ جاتا ہے دین کی بات کریں، اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور تو کوئی لے گا بھی نہیں نوکری میں، چند اردو کتابیں تفسیر کا مطالعہ کیا، کچھ سمجھا کچھ نہیں، اور شروع ہو گئے غزوہ ہند شروع ہو گیا جی فلان۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، غزوہ ہند ہے کیا چیز؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث جو غزوہ ہند کے بارے میں ہے، وہ کل 5 حدیث ہیں، پوری ذخیرہ حدیث، جس کو
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مسند احمد میں روایت کیا ہے، اور ایک امام بخاری کے استاد ہیں، یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل بھی، اور ایک امام بخاری کے اور استاد ہیں، ان کا نام ہے نعیم بن حماد، بہت مشہور ہے۔ اگر یہ اسلامی کتابوں کا آپ مطالعہ کر رہے ہو نا، تو وہ بندہ کتاب پڑھتے پڑھتے تو وہ جو لکھنے والا ہے لکھتے لکھتے تو نیچے لکھ دیتا ہے کہ نعیم نے روایت کیا ہے۔ اب مولی گاجر بیچنے والا کیا سمجھے گا، نہیں کون سے، وہ اگلے محلے میں جو رہتا ہے، ہمارے سیکٹر سے اگلے محلے میں نہیں، وہ علماء سمجھتے ہیں نعیم کون ہے۔ نعیم بن حماد یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الفتن۔ یہ جو غزوہ ہند کی احادیث ہیں، کچھ تو میں نے بتایا نا مسند احمد نے بیان کی ہے، اور مسند احمد میرے جیسا مولوی تو خرید بھی نہیں سکتا، 52 جلدوں کی کتاب ہے، 52 جلدوں کی۔ امام احمد بن حنبل جس کو خلیفہ عباسی نے کوڑے لگائے تھے کہ آپ کیوں کہتے ہو کہ قرآن اللہ مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، اس پر بات ہم امام صاحب کے حالات میں بات کر چکے ہیں۔ کچھ باتیں امام نعیم بن حماد رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام بخاری کے استاد ہے اپنی کتاب الفتن میں بیان کیا۔ وہ 5 حدیثیں کیا ہیں وہ پہلے سنیے، پھر اس کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں کہ غزوہ ہند کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 حدیثیں راوی ہیں، 2 حدیثیں روایت کرتے ہیں، حضرت کعب سے ایک، حضرت ثوبان سے ایک، اور حضرت صفوان سے ایک، 3 الگ الگ ہیں، 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث مسند احمد سے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، ہم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے وقوع کا وعدہ دیا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا، اور اکثر آپ اپنی حدیثوں میں، تذکروں میں، بیانات میں، مجلس میں غزوہ ہند کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جو غزوہ ہند میں شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء ہوں گے، اور جو غزوہ ہند کریں گے اور بچ جائیں گے، قاضی نہیں شہید ہوئے، تو وہ محررہ ہوں گے۔ محررہ کا مطلب ہوتا ہے قد اعتق لی اللہ تعالی من النار، کہ اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ 2 ہی باتیں یا شہادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی آرزو کرتے ہیں، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا فَأُنْفِقُ نَفْسِي وَمَالِي فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ فَإِنْ أَرْجَعْ وَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرَةِ۔ کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی غزوہ ہند میں شریک ہو جاؤں، میں اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو سرکار کے فرمان کے مطابق افضل الشہداء میں سے ہو جاؤں گا، اور اگر بچ نکلا تو پھر بھی جہنم سے آزاد ہو جاؤں گا۔ یہ پہلی حدیث ختم ہو گئی۔ اسی حدیث کو دوسرے الفاظ میں ابو ہریرہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حدثنی خلیلی الصادق الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی هذه الامت بعث الى السند والہند، رواہ مسلم احمد، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بڑے دوست ہیں، وہ میرے پیارے دوست ہیں، یہ خلیلی و حبیبی، یہ لفظ کہ ابو ہریرہ جس کے ساتھ عشق ہوتا ہے، محبت حقیقی ہوتی ہے نا، دنیاوی نہیں، کہیں اس لینڈ کو ادھر نہ لے جاؤ نا۔ حقیقی محبت جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی کہانی ہی کچھ اور، پھر وہ الفاظ انسان کم پاتا ہے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تھوڑے لگتے ہیں، اور وہ چیز بہت اونچی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں حدثنی خلیلی و حبیبی الصادق الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی هذه الامت بعث الى السند والہند، میرے دوست، میرے خلیل، میرے محبوب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت
میں سے ایک جماعت اٹھے گی جو سندھ اور ہند میں غزوہ کرے گی. یہ بات یہاں تک ہو. یہ پہلی حدیث ختم ہوئی. اب دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور مسند احمد کی ہے. حدیث کیا ہے کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگ ایک لشکر تیار کرو گے, خیال سے سننا, جو ہندوستان میں جا کر جہاد کرے گا. اس وقت ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوگا. ان مجاہدین کو اللہ فتح مبین عطا کرے گا. یہ مجاہدین وہ ٹکڑے ٹکڑے جو بٹا ہوا ہوگا ہندوستان, اس کے ایک ایک حکمران کو پکڑیں گے, بیڑیاں ڈالیں گے اور پھر یہ اپنے بادشاہ کے سامنے ہندو حکمرانوں کو پیش کریں گے. یہ بات ہو گئی. فرمایا یہ ہندوستان کے جو فاتحین ہیں یہ پھر جب نکلیں گے اور جائیں گے شام کی طرف تو ادھر ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی اور یہ بتائیں گے کہ یہ کام ہوگا. اور اس وقت امام مہدی کا بھی ظہور اور یہ ہو چکا ہوگا. اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جو پوری دنیا پہ خلافت نافذ ہو جائے گی. ایک گھر بھی ایسا نہیں رہے گا جس تک اسلام نہیں پہنچے گا, ایک کافر نہیں رہے گا. اب یہاں یہ حدیث ختم ہو گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر میں ہوا نا سب کچھ قربان کروں گا, اور حضور جب میں عیسیٰ ابن مریم سے ملوں گا تو میں بتاؤں گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں پیغمبر آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں. میں جب ادھر ہوں گا اور وہاں پہنچ گیا اور عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات ہو گئی تو میں یوں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خوب مسکرائے. ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہنسے. ابو ہریرہ یہ بہت مشکل ہے, یہ بہت مشکل ہے کہ تم اس وقت زندہ ہو اور پھر جا کے عیسیٰ سے ملو گے اور یہ بھی کہو گے کہ میں امام الانبیاء کا صحابی ہوں. یہ مشکل ہے. بس یہاں تک بات. یہ دوسری حدیث کی ختم. آگے چلیے. تیسری حدیث جو امام نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفطر میں روایت کی ہے اور امام مسند امام احمد نے بھی روایت کی. فرمایا اصابتان من امتی احرزهم اللہ تعالی من النار, کہ دو جماعتیں ایسی ہوں گی اللہ ان کو جہنم سے بچائے گا, راضی ہو جائے گا. اصابت تغزو الغزو الہند و اصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. دو جماعتیں جہنم سے اللہ ان کو آزاد کرے گا. ایک جماعت ہے جو غزوہ ہند کرے گی اور ایک جماعت جو ہے جس کی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اور وہ مدد کرے گی. یہ حدیث یہاں تک ختم ہو گئی. یہ تین حدیثیں ہو گئی. چوتھی حدیث یہ صفوان سے ہے, ثوبان سے, اور اگلی حدیث حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سمجھتے ہیں حدیث سے پھر آخر میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے ایک بادشاہ لشکر روانہ کرے گا مجاہدین اسلام کا. وہ غزوہ ہند کریں گے, اللہ ان کو فتح کرے گا, فتح عطا کرے گا. اس وقت ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوگا. یہ ہندوستان کے بادشاہوں کو گرفتار کریں گے, اپنے بادشاہ کے سامنے واپس جائیں گے, حاضر کریں گے, اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا, ان کی ملاقات بھی ہوگی. اس حدیث میں اور پہلی میں ایک فرق ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک لشکر اٹھے گا جو غزوہ ہند کرے گا. اب وہ کہاں سے اٹھے گا یہ ذکر نہیں کہا. اس حدیث میں جو حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ اذان کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے اصول مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا جو لشکر بھیجے گا, اور یہ بات ہوگی. اور اس طرح یہ حدیث اپنی جگہ پر. آگے چلیے. پانچویں حدیث ہے حضرت
صفوان رضی اللہ تعالیٰ تقریباً ملتی جلتی ہے کہ ایک جماعت اٹھے گی، وہ ہندوستان کو فتح کرے گی. اس وقت وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوگا اور ہندوستانی بادشاہوں کو گرفتار کریں گے، زنجیروں میں جکڑیں گے، اپنے بادشاہ کے سامنے وہ ایک لشکر کو بھیجیں گے، لے جاؤ. اور یہ فاتحین ہندوستان یہ ہندوستان میں ہی رہیں گے حتیٰ کہ خروج دجال ہو جائے گا. یہ بات ہے. ایک حدیث، یہ تو غزوہ ہند سے متعلق ہے تمام. اب ایک حدیث اور سنو، غزوہ ہند سے نہیں ہے لیکن مفہوم سمجھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجوا من خراسان رایات السود. خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے والے مجاہدین نکلیں گے. یہ خراسان اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑی ریاست تھی دوستو، جس میں آقا مانا بھی، سرحد پاکستان کی بھی، ایران کا کچھ حصہ بھی موجودہ، پورا افغانستان بھی، اور آزاد شدہ تمام تاجکستان ماجکستان یہ ریاستیں بھی کل خراسان ہیں. فرمایا یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء. ایک کالے علم والے نکلیں گے، خراسان سے نکلیں گے، عظیم مجاہدین اسلام کی یہ جماعت ہوگی. اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے چلتے جائیں گے. نہ دریا ان کے لیے رکاوٹ بنیں گے، نہ جنگل و صحرا ان کے لیے رکاوٹ بنیں گے. یہ علاقے فتح کرتے جائیں گے. اقبال مرحوم کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ان مجاہدین کو اللہ کی معرفت نصیب ہو چکی ہوگی. ان کے بھی گھر بار ہوں گے، کاروبار ہوں گے، بیوی بچے ہوں گے، بینک بیلنس ہوگا. لیکن جب انہیں اللہ کی معرفت کی جھلک مل گئی، یہ ساری چیزیں قربان کر کے چل پڑیں گے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ اللہ کی معرفت کا ذائقہ لے کر نکلیں گے تو خراسان سے. لا یردها شیء، راستے کی کوئی چیز جو ان کی رکاوٹ کے لیے آئے گی خود پاش ہو جائے گی. حتیٰ تم سب العالم بإیلیا، یہاں تک کہ یہ اپنے کالے جھنڈے ان علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ساتھ دیتے ہوئے چلتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ اپنے کالے جھنڈے بیت المقدس کو فتح کر کے اس پہ لہرا دیں گے. اب یہ بھی حدیث ان حدیثوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اور یوں ہے. اب ایک اور حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ دنیا جب سے بنی ہے جب تک رہے گی نا، بہترین زمانہ تو وہ ہے جس میں اللہ نے مجھے مخلص کیا. ہمارا ایمان ہے جس زمانے کو یہ نبی مل گیا ہو جی معمولی بات نہیں ہے. ہمیں تو ان کی تعلیمات ملی ہیں اور خوش و خرم ہے الحمدللہ. دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بادشاہ میں جب دیکھتا ہوں ہمارے پاس کیا پونجی ہے، کیا سرمایہ ہے جی؟ کچھ بھی نہیں سوائے ایمان کے اور اللہ کے حبیب کی محبت کے. اور کیا چیز ہے؟ ہم جو ہے پڑھ کے کچھ سن کر اتنی خوشی محسوس کرتے ہیں، حلاوت ایمانی پتہ چلتی ہے
تو جنہوں نے نبی کو دیکھا دیدار کیا کہ وہاں وہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ جب سے دنیا بنی جب تک رہے گی میرا زمانہ سب سے اونچا ہوگا، مبارک ہوگا، پیارا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم جو میرے ساتھ، پھر ثم الذین یلونہم، یہ 3 زمانے ہو گئے۔ آپ کا صحابہ کا تب تاکید آگے اصلی بات آگے ثم یاتی قوم، پھر ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت میں ایسی جماعت آئے گی، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا بولنا، ان کا جہاد، ان کے ایمان کے اوپر گواہی بنتی جائے۔ اب یہ ساری حدیثیں آپ نے سنی ہیں۔ غزوہ ہند پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ جو لڑنے کے لیے آئیں گے وہ باہر سے آئیں گے، بھلے افغانستان سے آئیں گے یا جہاں سے بھی آئیں گے یا کدھر سے۔ یکون فی ہذہ الامۃ باس الی السند والہند، ایک جماعت آئی، اور ایک حدیث میں تو یہ صراحتاً بات آ گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوگا، ابھی یہ نظام بھی باقی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ تو ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، وہ غزوہ ہند کی بات نہیں ہے دوست، یہ تو ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ انہوں نے ہماری جگہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم لیں گے، ہم لیں گے، بس وہ آگے نہیں، بس ہم لیں گے جو ہماری کشمیر ہم لیں گے، وہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، غزوہ ہند نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے ہم جو کہتے ہیں کہ ہم لیں گے تو ہوگا تو نہیں اس طریقے سے۔ اب یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کوئی ایسی صورت نصیب فرمائے کہ ان مظلوموں کی مدد ہو جائے۔ شہادت تو اس کو کوئی ایسی بات نہیں وغیرہ جو دوسری باتیں ہیں نا داستانیں ہوئی، وہ بہت کی بات ہے اور نیندیں اڑا دیتا ہے، نیندیں اڑا دیتی ہیں۔ انشاءاللہ جہاں بات ختم کی اس کے بعد اگلے جمعے میں بات ہوگی کہ وہ قرب قیامت میں خلافت کون سی ہوگی، اللہ دین کی سمجھ اور